آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہزاروں صحابوں کے ساتھ حجۃ الوداع سے واپس لوٹے تو انہوں نے ایک خطبہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے میں کہتے ہیں کہ اے لوگو سن لو، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، اور قریب ہے کہ اللہ کا فرشتہ اللہ کا حکم لے کر میرے پاس آئے اور میں اسے قبول کر لوں۔ اے لوگو، میں تمہارے پاس دو بہت قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن، تو تم لوگ اس کتاب کو بہت مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور دوسری چیز میرے اہل بیت۔ اے لوگو، میں میرے اہل بیت کے لیے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اے لوگو، میں میرے اہل بیت کے لیے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اے لوگو، میں میرے اہل بیت کے لیے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ 3 بار بولتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میرا مسلمانوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بالکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور اسے اٹھا کر کہتے ہیں من کنتم مولا فہذا علی المولا، کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ برادرز اینڈ سسٹرز، حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام کے گریٹسٹ واریئرز میں سے ایک ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے اسد اللہ کا ٹائٹل دیا، شیر خدا، لائن آف گاڈ۔ جنگ خندق کے دوران مسلمانوں کی اپوزیشن میں قریش کی طرف سے ایک بہت ہی طاقتور وارئر کھڑا تھا، جو کہ اس زمانے میں بہت زیادہ مشہور تھا اپنے آرمر کی وجہ سے، اور اس کی ہائٹ بھی کافی بڑی تھی اور بہت ہی مسکولر آدمی تھا۔ اس کا نام تھا عامر ابن عبد ود۔ تو وہ مسلمانوں کی اپوزیشن میں کھڑا ہو کر مسلمانوں سے کہتا ہے کہ تمہیں اپنی جنت پر بہت زیادہ یقین ہے نا؟ آؤ میرے ہاتھوں سے کون مرنا چاہتا ہے، میں تمہیں تمہاری جنت پہ پہنچاتا ہوں۔ تو حضرت علی سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ مجھے ایک بار اجازت دیں، لیٹ می فنش ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ویٹ علی، ابھی رکو۔ تو عامر ابن عبد ود مسلمانوں کو بار بار ٹونٹ کرتا ہے، انہیں تانے دیتا ہے کہ میں تمہیں تمہاری جنت تک پہنچاتا ہوں، ایک بار آؤ۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرماتے ہیں علی گو۔ سو حضرت علی بہت ہی بہادری کے ساتھ اس آدمی کے پاس جاتے ہیں۔ عامر ابن عبد ود کہتا ہے کہ تم تو بچے ہو اور میں تمہیں نہیں مارنا چاہتا، تم جاؤ اور کسی بڑے آدمی کو ملو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں لیکن میں تو تمہیں مارنا چاہتا ہوں۔ سو یہ سن کر اس آدمی کو تھوڑا غصہ آتا ہے، ان دونوں کی فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے، دونوں خندق میں اتر جاتے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف تلواروں کی کلیش ہونے کی آواز آ رہی تھی اور مٹی اڑتی ہوئی دکھ رہی تھی، اور پھر صحابہ دیکھتے ہیں کہ بہت زور سے تکبیر کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حضرت علی اس دھواں سے نکلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس آتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے ہیں عامر ابن عبد ود اپنے آرمر سے بہت زیادہ فیمس ہے، تم اس کا آرمر کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میں اسے لڑ رہا تھا تو اس کی شرمگاہ ایکسپوز ہو رہی تھی، اور جب میں نے اسے قتل کیا تو اس کی شرمگاہ دکھ رہی تھی۔ مجھے یہ چیز دیکھ کر شرم آئی کہ اگر میں اس کا آرمر لے آتا تو وہ پورا ایکسپوز ہو جاتا۔ سو حضرت علی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے دشمن بھی موت کے بعد بھی ذلیل ہو، ان کی شرمگاہ سب کے سامنے ایکسپوز ہو۔ سو یہ ہیں حضرت علی، جو کہ اسلام کے ون آف دا گریٹسٹ اینڈ اسٹرانگسٹ واریئرز ہیں، لیکن آپ ان کی حیا چیک کریں۔ حضرت علی اپنی بہادری اور فائٹنگ سکل سے بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن میں آج آپ کو ان کی سافٹنس کا واقعہ سناتا ہوں۔ جنگ جمل کے موقع پر جب حضرت علی کے سامنے حضرت زبیر آئے تھے اوپوزیشن میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہوئے بڑے ہوئے، تینوں ایک ساتھ ہی ایمان لائے تھے۔ جب حضرت علی کے سامنے اپنے بچپن کے دوست اوپوزیشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں تلوار لے کر، ظاہر ہے صحابہ میں بھی کنفلکٹ ہو گئے تھے، اپوزیشن میں حضرت عثمان کے قاتل چاہیے تھے، تو حضرت زبیر تلوار لے کر حضرت علی کے سامنے آتے ہیں، لڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سب دیکھ کر حضرت علی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں اے زبیر، کیا تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد نہیں کہ جب انہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اے زبیر تم حضرت علی سے کتنی محبت کرتے ہو، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ کے نبی میں حضرت علی سے خود سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ ایک دن علی رضی اللہ عنہ حق پر کھڑے ہوں گے اور آپ ان کی اپوزیشن میں کھڑے ہوں گے. اور یہ سن کر حضرت زبیر کے ہاتھ کانپ جاتے ہیں اور تلوار چھوڑ دیتے ہیں اور وہ رونے لگ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے اتنی شدید محبت کرتے تھے. سنن الترمذی کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں, اور وہ ہر مومن کے ولی ہے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی تمہارا اور میرا ساتھ ایسے ہے جیسے ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا, لیکن میرے بعد میں کوئی نبی نہیں ہوگا. So that's why Allah Rabbul Alameen gave him a title, the Lion of God.